سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر ایک نے اپنے اپنے گھاٹ کو، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، تو تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین کے اندر فساد مت بپا کرو۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات، احسانات اور ان کے متعلق روایات میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا پانی طلب کرنے کا، یہ بھی وادی تیہ کے اندر پیش آیا ہے۔ وادی تیہ کے اندر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر والی جو آیات گزری ہے کہ کسی بستی کے اندر داخل ہونے کا اور جہاد کرنے کا، یہ اگرچہ اس واقعہ کے بعد میں پیش آیا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر وہ واقعہ پہلے ذکر ہے اور یہ بعد میں۔ تو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کوئی قصص کی کتاب نہیں ہے، کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ کسی ایک کردار کو یا کسی ایک واقعے کو لے کر من نوعاً اس کو بیان کر دیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں جس بات سے جس طرح کی کوئی وعظ نصیحت یا کوئی بات کرنا مقصود تھی اس کو بیان کر دیا، اور اگر اس کے کچھ قصے رہ گئے، کچھ اجزاء رہ گئے تو کسی دوسری جگہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ قصہ ہے بنی اسرائیل کا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید کی کم و بیش 28 پاروں میں آئے ہیں، یعنی 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی نہ کسی واقعہ کا، کسی نہ کسی حصے کا کیا ہے، تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر تفصیلاً اس کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، ورنہ دیگر اقوام کے آپ دیکھ لی کچھ حصہ کدھر کچھ کدھر اس طرح بیان کیا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے قوم کا پانی کو طلب کرنا، روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ قوم آ گئی اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ
اور بڑے ہی گستاخانہ طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور جناب روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان الفاظ کے اندر درخواست کی، اے باری تعالیٰ اگر یہ آپ نے پانی نازل نہ کیا یا کچھ تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے سنسار کر دیں گے، یہ تو مجھے مار دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اللہ تعالیٰ سے کیا ہے دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے دعا مانگی، پانی طلب کیا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ پتھر کے اوپر کیا ہے لاٹھی کو ماریے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات نشین رہے کہ استسقاء کا معنی کیا ہے۔ استسقاء سقا سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانی، اور جب باب استفعال کے اندر لے جاتے ہیں تو اس باب کی خاصیت یہ ہے کسی چیز کا طلب کرنا، تو استسقاء کا معنی یہ ہے پانی کا طلب کرنا۔ استسقاء یعنی پانی کا طلب کرنا، یہ اس وقت عموماً ہوتا ہے کہ جب بارش کی قلت ہو جائے، قحط سالی عروج پر ہو، اور اس طریقے سے پانی کیا ہے کم پڑ جائے، اور اس طریقے سے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے پانی کی طلب کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے کہ پانی کے یعنی استسقاء کے لیے نماز پڑھی جائے یا دعا مانگی جائے یا کیا کیا جائے، احادیث مبارکہ کے اندر دونوں قسم کے طریقے آتے ہیں۔ مثلا روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سب کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر کھلی جگہ پر عیدگاہ کے اندر جو تھی وہاں پر تشریف لے گئے، سب چلے گئے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور 2 رکعت نماز صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھی، دعا مانگی، اور اس طریقے سے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ثابت ہے۔ اور جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ تھا، خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک آدمی آیا، ایک بدو آیا، اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے حبیب ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہماری زمینیں بنجر ہو گئی، اور اس قسم کے الفاظ کے قحط سالی آ گئی، اب اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں پانی سے سیراب کر دے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اسی وقت دعا کے لیے کیا ہے ہاتھ اٹھائے، اور راوی فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان کے اوپر بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بالکل مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کڑکتی دھوپ تھی، تو ساتھ ہی جناب اعلیٰ ایک دور سے بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اور اس کے بعد جناب اعلیٰ آنن فانن کیا ہے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اگلے ہی جمعے اسی صحابی نے یا کسی اور نے کھڑے ہو گئے، یا رسول وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ ہو گئی، اب تو ہم ڈوب رہے ہیں، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اور یوں ہو رہا ہے اس طریقے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے بارش کے رکنے کی بھی کیا کی دعا کی۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے فقہا میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں طریقے نقل کیے ہیں، کہ چاہے وہ صلاۃ الاستسقاء کی شکل میں ہو جائے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں دعا مانگنے کی شکل میں ہو جائے۔ وہ ان کا یہ کہنا یہ کہ استسقاء اصلاً یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی کیا کرے معافی مانگے، کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نوح کے اندر 29واں پارہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم جناب اللہ وہ کیا کرو کہ کیا کہتے ہیں اپنا استغفار کرو، استغفار کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی بارش کا پانی موسلا دھار کیا کریں گے برسا دیں گے، بارش آ جائے گی۔ اور اس طرح قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر اور ایک اور مقام آپس بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے سے استغفار کو بیان کیا، اور اس کے بعد پانی کے نزول کا کیا کیا تذکرہ کیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ بارش نہ ہو رہی ہو تو انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کثرت کے ساتھ کرے۔ اور بہرحال دوسرا طریقہ بھی صلاۃ الاستسقاء کا، یہ دونوں طریقے کیا ہیں منقول ہے اور دونوں طریقے سے پائے جائے۔
تو اور تیسرا طریقہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا کہ کسی بھی نماز کے بعد مثال کے طور پر جیسے عموماً اکثر مساجد کے اندر یا اللہ رحمت کی بارش نازل کر دے، ٹھیک ہے، دعا کر دی جاتی ہے، یہ بھی کیا ہے طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اصلاً اللہ تعالیٰ سے پانی کو طلب کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جس پتھر کے اوپر لاٹھی ماری، یہ پتھر کون سا تھا؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر ایسی چیزیں جو انسان کے عقائد کے لیے یا کسی چیز کے لیے ضروری نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کوئی ایسی بحث نہیں کی کہ اب وہ پتھر کیسا تھا، کہاں تھا، یہ ہمارے یا کسی انسان کے اس کے لیے کوئی عقائد کے لیے یا اس کے اخروی کے لیے یا اس کے اوپر کسی حکم کا دار و مدار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی حقیقت، کوئی حیات، اس کو کچھ نہیں بیان کیا، مطلقاً کہا پتھر پر ماری اور یہ کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تفسیری اقوال میں یہ آتا ہے، بعض حضرات نے فرمایا جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا ہے کہ وہ پتھر ایک چھوٹا سا چوکور سا پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے تھیلے کے اندر ہوتا تھا، جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو باہر نکالتے تھے، لاٹھی مارتے تھے تو اس میں سے کیا ہے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، پانی نکل آتے تھے۔ بعد نے کہا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات نے ایک بڑا مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا سنا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں 22واں پارہ سورہ احزاب کے آخری رکوع کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا یہ تھا، ان کے اندر ایک بیماری تھی کہ وہ عموماً جب کوئی نہانا ہوتا تھا یا کوئی قضاء حاجت کرنی ہوتی تھی تو کوئی پردے کا اہتمام نہیں تھا، سب کے سامنے نہا بھی لیتے تھے، سب کے سامنے اپنی قضاء حاجت کر رہے ہیں، کوئی اس طریقے سے استنجا وغیرہ اور یہ اس طریقے سے کوئی پردے کا نہیں تھا۔ تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر نبی تھے اور نبی فطرتاً با حیا ہوتا ہے، حیا کا مادہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے برعکس بالکل نہانا تو پردے کے اندر اور اگر قضاء حاجت کرنی تو دور، مطلب اس طرح پردے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے سے یہ پردہ کر کے نہاتے نا، ضرور ان کی کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے یہ چھپاتے ہیں۔ بہرحال طویل قصہ ہے، آپ حضرات کے علم میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جناب نہا رہے تھے تو اپنے پتھر کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے تھے، تو وہ پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کپڑے لے کر کے آئے بھاگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ پتھر لگا تو پتھر کے پیچھے اب کہا ثوب حجر، اے پتھر میرے کپڑے مجھے دے دو، میرے کپڑے مجھے دے دو۔ پتھر جناب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا بھاگ رہا ہے آگے، یہاں تک کہ جہاں پر لوگوں کا ایک مجمع تھا وہاں پر آ کر پتھر کیا ہے رکا۔ تو انہوں نے جب معائنہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام میں تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جلالاً جناب وہ پتھر پر کیا لاٹھی ماری تھی اور اس طریقے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ پتھر تھا جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا تھا، اور اس سے یہ سارے اس سے یہ چشمے وغیرہ پھوٹے۔ اور بہرحال اور بھی روایات اس کے اندر، بہرحال کوئی سا بھی پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، پتھر پر لاٹھی ماریں، پتھر میں سے کیا ہے پانی نکل آئے گا۔ یہ معجزہ ہے، یہ کیا ہے معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس لاٹھی کو پانی پہ مارے تو وہ جناب اعلیٰ پتھر کے اندر ہو جائیں، یعنی وہ بالکل بڑی بڑی موجیں اور راستے بن جائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، چاہے اس پتھر پر ماریں اس سے جناب اعلیٰ کیا ہے پانی پھوٹ پڑے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر بھی اور بعض لوگوں جو جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، وہ اس معجزات کا اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا حقیقتاً کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے جناب مختلف قسم کی تعویلیں کی ہیں، لیکن معجزہ ہوتا ہی وہ ہے، معجزہ کا معنی دوسروں کو عاجز کر دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ ایک سے بڑھ کر ایک، کمال سے بڑھ کر با کمال، ٹھیک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی پوری جماعت تھی، ٹھیک ہے، پانی کا مسئلہ درپیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کسی کے پاس کوئی پانی ہے تو کسی ایک برتن کے اندر، لوٹا یا کوئی اس وقت کا جو بھی برتن ہوگا اس کے اندر یا رسول سے یہ پانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کے اندر اپنی انگلیاں مبارک کیا ہے اس میں ڈال دی۔
اب جناب اعلیٰ پتہ نہیں کتنے افراد تھے اور ان سب نے جناب اعلیٰ وہ کیا ہے اپنے برتن بھی پانی کے بھرے اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا پانی کے ساتھ. پھر آپ جب سب ہو گئے سیراب بھی ہو گئے برتن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں نکال لی اور پھر پانی کیا بند. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے حکم ہے اور معجزہ ہے. تو بہرحال فرمایا کہ فانفجرت منہ 12 عینا، اس چشمے سے بھی اس پتھر سے 12 چشمے جناب علیہ کیا پھوٹ پڑے، 12 چشمے پھوٹ پڑے. اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ وہ 12 قبیلے تھے تو اس ہر قبیلے کے لیے الگ الگ جناب علیہ وہ کیا ہے پتھر وہ چشمہ سا تھا جس سے انہوں نے اپنا پانی نکالا. ٹھیک ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ ہر ایک بڑے وہ سخت بھی تھے اور ضد کے بڑے پکے تھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں لڑائی جھڑائی اور یہ اس طریقے سے، تو یہ اس طریقے سے تقسیم کر دیا تاکہ ہر ایک اپنے اپنے چشمے سے پانی لے. تو اس لیے 12 قبیلے تھے تو 12 ہی جناب قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا اپنا گھاٹ اپنا اپنا چشمہ اس کو کیا کر لیا، پہچان لیا کہ یہ جناب جو یوسف علیہ السلام کی اولاد ان کا ہے، یہ بنیامین کی اولاد کا ہے، یہ جو دوسرے ہیں ان کا ہے. 12 بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، 12 بیٹے اور تم سے 12 خاندان، تو ہر ایک کے لیے کیا ہے الگ الگ ہو گیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان کر کے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، تم کھاؤ پیو، من و سلوہ ہے جو بھی تم کھاؤ پیو، ٹھیک ہے نا، اور پانی ہے جس طرح کا بھی مشروب ہے تم پیو، اللہ تعالیٰ کا رزق استعمال. لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کریں، نافرمانی مت کریں. قرآن مجید میں اللہ تبارک کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ پیو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کیا ہے بجا لاؤ. اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے بجا لاؤ. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ ایک تو نا کہ انسان زبان سے ادا کر دے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اپنی جگہ پر ہے. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، حکم عدولی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے مان کر چلے. یہ کیا بات ہے کہ جناب ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلائیں پلائیں پالیں پوسیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم جناب اللہ تعالیٰ کی دن رات نافرمانی کریں، ٹھیک ہے، دن رات کیا کریں نافرمانی کریں. تو یہ چیز کیا ہے ٹھیک نہیں. فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، لیکن اللہ کے رزق کھانے کے بعد زمین کے اندر اکڑ کر چلنا یا فساد بپا کرنا یہ ٹھیک نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کے اندر شکر کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر وہ افراد جو سفید پوش ہیں، جن کے پاس جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں بلکہ ہینڈ ٹو ماؤتھ سسٹم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے افراد کا بھی کیا کریں خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا، ان کی حاجات کا، ٹھیک ہے، ان کی دیگر جو تقاضے ہیں ان کو بھی کیا کریں ساتھ ساتھ پورا کریں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے اس مالوں کے اندر سائلین اور محروم کا بھی کیا ہے حق ہے. حق اللہ تعالیٰ نے حق کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے مال کے اندر بیوی بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، جی بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اس طرح حق للسائل والمحروم، سائلین اور محروم کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کیا ہے فرمایا. تو فرمایا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے ماتحت افراد ہیں ان کو بھی، معاشرے کے اندر ارد گرد رشتہ داروں کے اندر ان کو بھی. اور ولا تعثوا فی الارض، زمین کے اندر فساد بپا نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی. ایسا نہیں کہ ظلم و ستم اور یہ سب چیزیں نہیں کرے. تو بہرحال ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ہونے والے اس انعامات میں سے کھانے اور پینے کا بھی کیا کر دیا، ذکر کر دیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لانے کی کیا توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی ناشکری اور کیا کہتے ہیں گناہوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.